بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا خان صاحب نہیں ہیں، اجتماع پہ گئے ہیں۔ اگر وہ تیسری کلاس میں آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ اپنا آن لائن لیکچر دے دیں گے، بچوں کو اسپیئر کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا ماضی پاسٹ ورک اس کی بات شروع ہوئی ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ہم سارے مل کے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج مزید اس میں ہم نے کچھ باتیں پڑھنی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور پھر اینڈ میں ہم اس چیز کی تھوڑی تھوڑی کیا کر لیتے ہیں، عربی بول چال۔ اور ہماری جو کنسنٹریشن ہے، توجہ ہے، ارتکاز ہے، وہ فی الحال 6 چیزوں پر ہے، اور اس کی ایک ریزن بھی ہم نے بتائی تھی جو بار بار ہم بتا رہے ہیں، اور وہ ریزن ہے کہ جو ہم نے پہلا لیکچر سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے ہم 6 چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ اس کو میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا لیٹ آ جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں سمجھ سکیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا ہوا، وہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہم ایک انگلی اپنی رائٹ سائڈ کی سائڈ پہ کرتے ہیں، ہوا وہ، اور ہوم کے لیے ہم 4 انگلیاں کرتے ہیں، اور وہ سارے۔ انتا کے لیے ہم سامنے ایک انگلی کرتے ہیں، تو ایک مرد جو ہوتا ہے، اور انتم کے لیے ہم سامنے 4 انگلیاں کرتے ہیں، تم سب مرد۔ اور آنا کے لیے میں اپنی طرف انگلی کرتا ہوں، ہر بندہ اپنی طرف، میں اور نانو 4 انگلیاں ہم اپنی طرف کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہم۔ اس کو ہم کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ وہی جو 6 چیزیں ہیں ذرا مختلف انداز میں آ گئی ہیں، لیکن ہیں وہی 6۔ مثلا ابھی ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آبادہ، اس ایک مرد نے عبادت کی، اس، پھر وہی آ گیا، اصل میں یہ ہوا آبادہ، اس نے عبادت کی۔ تو بیسیکلی وہ جو ہوا تھا اب وہ آبادہ کے اندر ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آبادہ ہوا۔ وہی پہلا لفظ دوبارہ آ گیا۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کوئی ایک بتا دے۔ آبادو، شاباش۔ دو، قاری صاحب ابھی پڑھا کے گئے ہیں نا، یہ نا بہت ساکن اور پہلے پیش آئی پڑھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ، دو، منہ کو آبادو، تو ساتھ ساتھ وہ بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے، ہاں، یہ جمع وہ ہے واحد مذکر غیر، واحد مذکر غیر، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور موجود بھی نہیں ہے یعنی غائب ہے، اور یہ ہے اسی کی جمع مذکر غیر۔ انہوں نے عبادت کی۔ اب اس کا TPI کیا بنے گا؟ آبادو ہوم، یعنی انہوں نے عبادت کی، اصل میں ہے ہوم اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہر اور ایک ہوتی ہے باطن۔ ظاہر کیا ہے؟ ہوم، اور باطن کیا ہے؟ اسی کے اندر ہوم موجود ہے۔ ایک ہوتی ہے ضمائر ظاہر، اس کو ہم ضمائر منفصل بھی کہتے ہیں، یہ انگریزی جن کی اچھی ہے، جیسے پروناؤن ہوتا ہے نا، پروناؤن میں ہم کہتے ہیں ہی، غائب کے لیے، اور ہی کی جمع کیا ہے؟ دے۔
تو بیسیکلی ہوا ہی ہے اور ہوم دے ہے، لیکن ہی اور دے یہ ظاہر ہے، اور اگر یہی اندر اس کے چھپے ہوئے ہوں تو وہ ضمائر ہم کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک ضمائر سامنے پڑی ہوتی ہیں جیسے ہی ہے یا دے ہے یا ہوا ہے یا ہوم ہے، اور ایک ہے اسی آبادہ کے اندر ہوا بیٹھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہوا کا ترجمہ ہے، اور انہوں کا جو ترجمہ ہے وہ ہوم کا ترجمہ ہے۔ آبادہ، آبادو، یہ دو ہمارے ٹی پی آئی ہو گئے۔ اب تیسرا کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے بندے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابتا، ابدتا۔ یہ ہے واحد مذکر، حاضر بھی اس کو کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہتے ہیں، جس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ تو ایک مرد نے عبادت کی، ابتا اصل میں ہے ابتا انتا، ابتا انتا، انتا از ہڈن ہیئر، یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور اسی کی جمع ہے ابتم، شاباش، جمع مذکر، حاضر بھی اس کا نام ہے اسٹوڈنٹس پیارے، اور مخاطب بھی ہے۔ تم سب مردوں نے عبادت کی، اور یہ ذرا اوکھے والا آ گیا جہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابتو، ابتو اس کو کہتے ہیں واحد مذکر کے لیے پیارے اسٹوڈنٹ یہی آتا ہے، اور مؤنث کے لیے بھی یہی آتا ہے، اور اس کا کہتے ہیں ہم متکلم۔ متکلم کا معنی ہوتا ہے بات کرنے والا، متکلم کون ہوتا ہے؟ بات کرنے والا، اور مخاطب وہ ہوتا ہے جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور غیب وہ ہوتا ہے جس کی ادھر باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو تین بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک غیب ہے، ایک سے بات ہو رہی ہے، اور ایک بات کر رہا ہے۔ تو ابد تو بات کرنے والا ہے، ابد تو مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے بھی، اور متکلم کے لیے یعنی بات کرنے والے کے لیے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں I am telling you، میں تمہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابد تو کا معنی ہے I worshiped، میں نے عبادت کی۔ میں ایک مرد، ابلیغ، یہ ہم لائن لگاتے ہیں، ابلیغ سے مراد ہوتا ہے یا عورت، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک مرد یا عورت نے عبادت کی، اور آخری کون بتائے گا ادھر سے؟ ابدنا، ابدتو کی جمع ہے ابدنا، یہ ان پہ ضمیر ہے۔ فی الحال جمع لکھ لیں، مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، لیکن ایک اور چیز کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، وہ میں ضمناً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم کہیں گے ہم مردوں ابلیغ، عورتوں نے عبادت کی۔ ایک ایکسٹرا معلومات، ویسے آپ کو ابھی پھنسانا نہیں ہے، زیادہ تنگ نہیں کرنا کہ کہیں پہلے ہی کلاس سپڑ گئی ہے تو مزید نہ سپڑ جائے۔ ایک ویسے میں آپ کو ایک بات ضمناً بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے کہا مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی اور جمع کے لیے۔ اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہے جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھی اور آپ یاد کر لیں اس کو سارے، یہ دو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ابدنا، ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے عبادت کی، لیکن یہ ایکسٹرا چیز ہے، ابھی اس کو سنبھال کے ہم نے رکھنا ہے، ابھی زیادہ ہم نے چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا کہ کہیں ہمارا سافٹ ویئر بالکل اڑ نہ جائے۔ تو یہ 6 ہیں۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ آبادہ، ہوا آبادہ، آبادو، ہوم آبادو، ابتا، انتا ابتا، ابتم، انتم ابتم، ابتو، انا ابتو، اور ابدنا، نحنو ابدنا۔ یہ وہی ہیں 6 ابھی تک، کیونکہ جو صاحب کتاب ہے، جو مؤلف کتاب ہے، جو رائٹر کتاب ہے،
وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم اسٹوڈنٹس کی 6 چیزیں تو کلیئر ہو جائیں. جب انشاءاللہ 6 کلیئر ہو جائیں گی ایک بنیاد بن جائے گی اور اس پہ پھر بلڈ اپ ہو سکتی ہے. لیکن اگر 6 ہی کلیئر نہ ہو، ہم آپ سے پوچھیں آبادہ، تو کوئی کہے میں نے عبادت کی، کوئی کہے تو نے عبادت کی، کوئی کہے کسی نے عبادت نہیں کی، کوئی کہے سارے عبادت کر رہے تھے. اٹ مینس کہ ابھی پہلی چیز ہی کلیئر نہیں ہے. جیسے کل میں ساتھ کو انگریزی کا ایک ٹیسٹ دیا تو اس میں اس نے اسی طرح کی غلطیاں کی. تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اتنی چیزوں میں جائیں گرامر میں، پہلے وہ 6 چیزیں تو کلیئر کریں. تو بھائی جب آپ کی 6 کلیئر ہو جائیں گی اسی پہ انشاءاللہ باقی چیزیں کھڑی ہو جائیں گی. لیکن اگر اس میں بھی گو مگو کی سچویشن ہوئی اور کلیئرٹی نہ ہوئی، پھر آپ بس دیکھیں گے کہ ہم اپنی من مرضی کریں گے. میرا موڈ بنا تو بتوں کا میں ترجمہ کروں گا، تو ایک مرد نے عبادت کی، اور ہماری ایک بچی کرے گی میں ایک عورت نے عبادت کی، اور کوئی کرے گا ہم سب نے عبادت کی. تو میرے پیارے پیارے بچوں، اسٹوڈنٹس، عزیز طلباء و طالبات، اس چیز کو ہم نے کلیئر لینا ہے. اب اتنا کرنے کے بعد ہم ایک اور کام کیا کرتے ہیں، اور وہ ہے آپ کو ذرا تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں اور عربی بول چال میں ہم اس کو لے کے عربی بول چال. یہ صاحب کتاب نے نہیں لکھی لیکن میں اپنی طرف سے کچھ فکر آپ کو سمجھاؤں. عربی بول چال. حال آبادہ اللہ، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ حال آباد اللہ. کیا اس ایک مرد نے اللہ کی عبادت کی؟ ویری گڈ، زبردست. ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لکھ لیں ویسے زبانی. کیا اس ایک مرد نے اللہ کی عبادت کی؟ جواب بھی آپ نے بہت، صرف آپ نے ایک لفظ ایکسٹرا لکھا، نام. یہ عبد اللہ، عبداللہ، یہ جو عبداللہ نام ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کے عبادت گزار ہوتا ہے. ہاں جی، یہ جمع آ گیا، آبادہ کا جمع آباد. اب اس میں اعراب نہیں لگا رہا کیونکہ پہلے لگا چکے ہیں تو ٹائم زیادہ لگ گیا. جی، حال آباد اللہ جمع. کیا ان تمام مردوں نے اللہ کی عبادت کی؟ کیا ان مردوں نے اللہ کی عبادت کی؟ بالکل، ٹرانسلیشن آپ کی ٹھیک ہے. اور جواب نعم، نعم عباد اللہ. جواب ترجمہ ہاں، ان تمام مردوں نے اللہ کی عبادت کی. ویری گڈ. جی نجیب اللہ صاحب، اگلا فکرہ آپ نے بنانا ہے. حل عبدت اللہ. ویری گڈ. تھوڑا اوقات تھا لیکن آپ نکل گئے ماشاءاللہ. حل عبدت اللہ. ترجمہ کیا تم نے اللہ کی عبادت؟ کیا تو نے اللہ کی عبادت کی؟ ایک کی بات آ رہی ہے، انتا فوراً ٹی پی آئی لے آیا کریں، ٹی آئی. جی، یہ اس کا ذرا جواب مشکل ہے. ٹھیک ٹھیک لکھ لیں. نام عبدت اللہ. ہاں، عبادتا کا جو جواب ہوتا ہے وہ عبدتو ہوتا ہے. یہاں پہ اکثر ہماری بچیاں بھی کنفیوز ہو جاتی ہیں، بچے بھی. اور یہ میں کوئی شاید 20 دفعہ بتا چکا ہوں، چلو ایک دفعہ مزید بھی بتا دیتا ہوں. جب آپ سے ہم پوچھتے ہیں نا تو نے کھانا کھایا، تو نے نماز پڑھی، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے نماز پڑھی. اب یہاں عربی ہے چونکہ، اردو میں تو شاید ہم کلیئر جواب دے دیتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھایا، میں نے اذان سنی. لیکن عربی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی عبدتا کا جواب بھی عبدتا سے دے دیتے ہیں. کیا تو نے نماز پڑھی؟ جی ہاں، تو نے نماز پڑھی. کیا تو نے عبادت کی؟ تو چونکہ نجیب اللہ خان صاحب کے کانسیپٹ بہتر ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے جواب تو کا کس کے ساتھ دیا؟ میں. عبدتو، میں نے عبادت کی. اللہ، ابھی وہ لکھ رہے ہیں نام عبدت اللہ. جی، اب ادھر سے ہم لیں گے اپنی پیاری اسٹوڈنٹس جو ہماری بچیاں ہیں. جی آپ بتائیں اگلا فکرہ کیا بنے گا؟ حال، اس کی جمع لکھیں عبدتا.
ابتم جی یہ چھ ہم لکھ چکے ہیں ابدا ابدو ابتا ابتم آ گیا ابتا کی جمع ہے ابتم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ ہو گیا تم ان تم حال ابتم اس کا ترجمہ بھی کر دیں کیا تم سب مردوں نے اللہ کی عبادت کی جواب بھی بتا دیں ابدن اللہ شاباش تم کا جواب نا سے انتم کا جواب تم سب ٹھیک ہو ہم سب ٹھیک ہیں نحن اسی طریقے سے انتا کا جواب آنا اور انتم کا جواب نحن میرا خیال ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگی اس کی ایک مزید پریکٹس کرتے ہیں تاکہ نا زندگی بھر جب تک اللہ تعالیٰ میں زندگی دے سر جیسے ابدا ہے سر یہ فعل ہے ابدا فعل ہے ورب ٹھیک ہے اور اللہ مفعول آئے گا اللہ مفعول ہے اس کا اور ہوا اس کے اندر فاعل موجود ہے ہوا یعنی ابدا ہو اللہ لیکن یہ ابھی ہم نے سر مفعول کے نیچے پھر زے آپ نے پڑھایا تھا کہ مفعول کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے یہ جس نے بھی پڑھایا یا میرے بارے میں بات کس نے غلط کی مفعول پر جب سے پاکستان بنا ہے اور دنیا وجود میں آئی ہے اور عربی گرامر بنی ہے مفعول پر ہمیشہ زبر آتی ہے ہمیشہ یہ جس جگہ پہ آپ نے یہ بات لکھی تھی اس کو واپس لے لیں مضاف الیہ پر زیر آتی ہے وہ شاید کسی جگہ پہ کوئی بات ہوئی ہو تو مضاف الیہ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ ہے آئے گا اللہ کی کتاب کبھی بھی اللہ ہے اللہ ہا نہیں آ سکتا نہ اللہ ہو آ سکتا ہے مضاف الیہ فارسی میں کہتے ہیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد یعنی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے سر اس میں بھی صرف اور نحو کا استعمال نہیں ہے اس میں صرف استعمال ہو رہی ہے ساری صرف شروع ہو گئی ہے صرف اب شروع ہو گئی ہے نا ورب اور صرف ایک ہی چیز کا نام ہے دیکھو صرف کیا ہوتی ہے اس کو ہم پھیر رہے ہیں ابدا تھا لغا جو ہی واو اور الف لگایا اس کو پھیرا جمع بن گیا زبر لگائی تو بن گیا تم لگایا تو تم جمع لگ گئے تو لگایا تو میں بن گیا اور نہ لگایا تو ہم بن جائے اسی کو صرف کہتے ہیں اور جو آپ نے کویسچن کیا وہ نحو ہے اللہ ہاں پر زبر کیوں آئی ہے یہ نحو ہے نحو کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ابدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نحو کو اس کے ساتھ کنسرن ہے کہ اللہ کی ہاں اینڈ پر زبر کیوں آئی ہے بس اس کو اس کے ساتھ کنسرن پیش کیوں آئی اللہ ولی اللہ اللہ ہو ایک جگہ پر آیا ہے پڑھا ہے اللہ ہو ولی اللہ زینا اور یہاں پہ آیا پڑھا ہے اللہ ہاں اور کبھی آ جاتا ہے عبداللہ ہے نحو کہتی ہے یہ ہے اور ہو اور ہا کا فرق سمجھاؤ صرف کہتی ہے مجھے اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ یہ جو آپ پھیرتے جا رہے ہیں ابدا اور کبھی ابدو اور کبھی ابتا اور کبھی ابتم اور کبھی ابتو اور کبھی ابدنا میں نے اس کو ڈیل کرنا ہے یہ صرف اور نحو یہاں سے ان کی علیحدہ علیحدہ سمتیں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوگی جب انشاءاللہ اگر ہماری یہ کلاس کنٹینیو رہی اور میری یہ خواہش ہے کہ اس میں ہم کو ٹائم فریم بھی نہ رکھیں یہ ان اینڈنگ چیز ہے یہ دس از دا فرسٹ Q1 ہے یہ ابھی Q2 3 4 5 گرامر کی کوئی اینڈ نہیں ہے ابھی میں بھی لرننگ پروسیس میں ہوں تو جو میرے کانسیپٹ کلیئر ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور جو نہیں ہوتے میں اسٹڈی کر لیتا ہوں پھر کہ میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کروں تو چونکہ آپ نے ایک اور بحث کو چھیڑا ہے اور اچھی بات ہے تو تھوڑا سا اس میں یہ بھی آ گیا ہے ویسے یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے ہم صرف کو ڈیل کر رہے ہیں ورب کی چینج چلو جی وہاں پہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو فوراً بٹھا دیں اور میری طرح منسوب نہیں کرنا میں نے ایسی کوئی بات صرف اور آپ نے ایک دفعہ پڑھایا تھا نا صرف اور نحو کے درمیان اس کا وہ پڑھایا مضاف مفعول کبھی کوئی بھی جو گرامر کو ڈیل کرتا ہے نا میری پیاری بہن وہ کبھی آپ کو زندگی میں یہ لفظ نہیں بولے گا کہ مفعول پر زیر آتی ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا نا اس کی خیر نہیں ہے تو
دنیا کے کسی فورم پہ یہ دفاع نہیں کر سکتے. مفعول پر ہمیشہ زبر آتی ہے سوائے کوئی پیچھے ایسی فیکٹر آیا پڑا ہو، لیکن آتا نہیں ہے. اگر وہ آئے گا تو پھر اس کو وہیں پہ ڈیل کریں گے. اچھا اب آ رہا ہے جی، اب سارا آپ نے بولنا ہے، میں خاموش ہونے جا رہا ہوں. صرف میں اس کو آپ کو اس کا معنی بتا دوں گا. ذاکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. ذاکرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. یاد کرنا. جی مظہر صاحب ذرا اب آپ ماشاءاللہ شروع ہو جائیں. یہ بتائیں یہ کیا ہے ذاکرہ؟ یاد کرنا. وہ تو میں دس لیتے اس نئی گل تو گئی دسی ذاکرہ وہی اسی پروسیس پہ. جی آپ بتائیں. جی آپ بتائیں. جی آپ بتائیں. اس ایک مرد نے اس سے پہلے بتائیں یہ ہے کیا بلا صرف بھی واحد مذکر ہے. پہلی گل ہے دسویں ہمیشہ یہ صرف شروع ہے. یہ صرف اب صرفیں شروع ہو گئی ہیں. اب صرف اور ناو آپ کی جان انشاءاللہ کب چھڑے گی. یہ کبھی صرف کی بات ہے کہ درمیان میں جو ہی کلمہ پھر رہا ہوگا ایسے ایسے ابدو اور ابتا اور ابتوں وہاں پہ صرف ڈیل ہو رہی ہے. اور جو ہی اینڈ کا اعراب ڈسکس ہوگا وہاں پہ ناو آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو یہ بہن بھائی ہیں یا پتہ نہیں بہنیں ہیں یا کزن ہیں کوئی آپس میں بڑا گہرا رشتہ بھی ہے. جی مظہر صاحب جی ترجمہ ہی کرو نا. ذاکرہ وقت ذاکرہ اسے ایک مرد نے ذکر عبادت کی. عبادت گزر گئی ہوں اس تو بعد ذکر شروع ہو گیا. جب بعد ایک رہنے والے اذکار مسنونہ جی جی اس ایک مرد نے یاد کیا. یاد کیا یا ذکر کیا. ساری رات مندی رہی ہے. اس ایک مرد نے یاد کیا یا ذکر کیا. جی اب ادھر سے لیں گے آپ ہی بتائیں اس کی جمع. ذاکرو. جی صاحب یہ بھی بتائیں. بتا دیں یہاں پہلے بتا دیں. جمع مذکر ترجمہ ان سب مردوں نے ذکر کیا یا یاد کیا. جی جی آپ ذکرتا. ویری گڈ. جی اس کا ساتھ بتا دیں گے. حاضر بھی اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بچوں. اور مخاطب مخاطب ہوگا. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ٹوئے کے اوپر زبر لگانی ہے. ایک یہ یاد کیا یا ذکر کیا. اچھا اچھا یہ بھائی نے بڑا اچھا بیان کیا. اس میں مظہر صاحب آپ ایک نقطہ سمجھ لیں. آپ نے گاؤں کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز مینٹین کر رہے ہیں. بڑے کام کے آئے گی کہیں پڑھی لکھی جگہ پہ آئے. یہ دیکھیے میری طرف دیکھیے. مخاطب اس کو کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ توئے کے زبر کے ساتھ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ مخاطب ہوتا ہے. اور جو بات کرنے والا ہے محمد خالد وہ مخاطب ہے. ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے. اور میری بہن آپ سنیں ذرا. مخاطب پر پیش آتی ہے فاعل پر ہمیشہ، اور مخاطب مفعول پر ہمیشہ زبر آتی ہے. یہ بھی ایک نحو کی بات آپ کو بتا دی ہے. ذاکر خالد اللہ. ذاکر فعل، خالد فاعل اور اللہ مفعول. خالد فاعل ہے اور فاعل پر ہمیشہ پیش آئے گی، اور اللہ مفعول ہے اور مفعول پر ہمیشہ زبر آئے گی. یہ نحو ہے.
لیکن اس میں ابھی ہم نے پڑھنا نہیں ہے، کبھی آ گیا تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہو جائیں گی، فی الحال آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ جی آپ اس کی جمع لکھوائیں، ذکرتا ذکرتم، یہ میں ذرا اعراب گھاٹ بات لگا رہا ہوں، جمع مذکر مخاطب بھی اس کو کہتے ہیں، ہاں بھی ترجمہ کریں جلدی۔ تم سب مردوں نے ذکر کیا یا یاد کیا؟ ذکر ہوتا ہے یاد کر۔ جی اب کہاں سے کہاں تک؟ نجیب اللہ صاحب ذرا آپ پہ آگے۔ زکات تو اوہ ٹھیک ہے، میں ڈال دیا، میں نے کہا کوئی اور تو نہیں۔ ذکر تو جی متکلم، متکلم سے شروع نہیں کرنا، پہلے بتانا ہے واحد ہے تسنیہ، واحد واحد مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے اور متکلم ہے، بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ترجمہ کریں جی۔ میں ایک مرد ابلیغ عورت نے ذکر کیا یا یاد کیا۔ اور آخری کون بتائے گا؟ جی آپ۔ ذکرنا، شاباش، ذکرنا، یہ ذرا اعراب لگا لینا۔ جی جمع جی، مذکر مؤنث متکلم، مذکر ابلیغ مؤنث متکلم۔ متکلم۔ ترجمہ ہم سب نے یاد کیا، ہم سب نے یاد کیا، اس میں مرد بھی آ گئے اور عورت بھی آ گئی۔ یہ ہمارا تیسرا ہفتہ جا رہا ہے، ورب کے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے۔ ورب فعل، کام کو کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے ضربہ بھی پڑھا، ناصرہ بھی پڑھا، پیچھے ابھی ابتہ بھی پڑھا، آبادہ بھی پڑھا، اب ذاکرہ بھی پڑھا اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ جب ہم تقریباً 10-15 کے لگ بھگ پڑھیں گے، اوورآل ہمارا ایک ذہن بنے گا کہ یہ ورب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تا اور تم کی باس اور تو اور نا کی باس اور اس طرح۔ تو انشاءاللہ 10 سے پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اس پوزیشن میں کہ جی میں آپ کو ایک لفظ لکھ کے دے رہا ہوں، مثلا میں آپ کو کہوں گا فاتح، صرف میں آپ کو اس کو معنی بتاؤں گا، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، لکھ کے لے آئے نیچے۔ تو فتح، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا، اور پھر میں آپ کو اچانک ایک نیا لفظ دے دوں، مثلا عالمہ، آمالہ، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے ہنڈریڈز آف ورڈز ہیں، تو کوئی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ آخری پریکٹس جو ہم کرتے ہیں عربی بول۔ جی کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فکرے آپ نہیں بنانے ہیں، مجھے فکرے بنانے نہیں آتے۔ اب میں نے ٹوٹلی طور پر آپ لوگوں سے فکرے، ایک طرف سے میں شروع ہوں گا۔ جی عبدالرحمن پہلا فکرہ آپ بنائیں، ذاکرہ سے۔ کوئی فکرہ بنائیں عربی کا۔ جی ساتھ بنایا، شاباش، ویری گڈ۔ حل ذکر اللہ، ترجمہ بھی کریں۔ کیا اس ایک مرد نے اللہ کو یاد کیا؟ نعم ذکر اللہ، جی ہاں، اس ایک مرد، بالکل ٹھیک۔ یہ میں ڈاٹ لگا رہا ہوں ذرا سپیڈ کے لیے۔ جی اب ادھر سے، جی آپ بتائیں دوسرا۔ ہاں، ذاکرہ کی جمع ہے ذاکرو، ہر ذاکر اللہ، ترجمہ کیا؟ اور سب مردوں نے جی اس کا جواب بس صرف نام اور آگے ذکر اللہ، اور جی ہاں اور آگے اینڈ تک اس کو کر دینا ہے۔ جی آپ ادھر سے، جی آپ
میں سر جی 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 حل ذکرت اللہ شاباش، دیکھیں یہ ٹیکنیکل زبان ہے. حل ذکرت اللہ، ترجمہ بھائی. کیا تم ایک مرد نے کیا تو ایک مرد نے اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا؟ جواب نعم ذکرت اللہ. شاباش. تو اللہ تا کا جواب تو کے ساتھ، یہ کوئی اتنی دفعہ آئے گا اور اتنی دفعہ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تا کا جواب تو کے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے انتا کا جواب نو 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 جواب انتا کیف انتا یا شیخ، آپ کیا کہیں گے؟ انا بخیر وللہ الحمد. کیسے ہیں آپ کہیں گے انا بخیر. کیف انتا انا بخیر. آپ یہ نہیں کہیں گے کیف انتا تو آپ کہیں گے انتا بخیر. یہ تو مجھے آپ میری خیریت ہی بتانی شروع کر دی، آپ کو میری صحت کا کیسے پتہ ہے؟ آپ نے اپنے بارے میں بتانا. ہمیشہ سوال تو ہوتا ہے تو جواب، اور سوال تم ہوتا ہے تو جواب. یار اتنی تو کلیئر ہو جانی چاہیے اب، اور یہ ہو جانی چاہیے انشاءاللہ ہو جائے گی. جی آخری فکرہ ادھر سے. جی آپ نا حال یہ ذکر تم اللہ. جواب اس کا معنی بھی کر دیں. کیا تم سب نے اللہ کو یاد کیا؟ جواب کیا آئے گا؟ ذکرنا اللہ. جی ہاں ہم سب نے اللہ کو یاد کیا. سر جی کو دو چار لفظ نہیں سمجھ آ گئی. اب میرا خیال ہے ارشد صاحب آ رہے ہیں؟ جی نہیں آئیں گے؟ آئیں گے صحیح 5 منٹ نہیں آئیں گے صحیح 10-15 اچھا چلو ٹھیک 10-15 منٹ میں ہم ایک کام کر لیتے ہیں. جی لکھیں ایک چھوٹا سا اپنا لکھنا ہے اپنا، اسی کی روشنی میں لکھنا ہے. اور ہر بندہ میرے پاس تشریف لائے گا، میں اس کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں گا. سر اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں.